أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الفرجي الأصلي العربي السراج المضيء والكوكب الدوري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الذي المعراج قبره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا آدم بين الماء والطين اللهم صل على محمد وآل محمد في التوراة اشتعاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء اللہ. مومنین حضرات، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے. ظاہر ہے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ مومن تھکتے ہیں. اس لیے جہاں تک میں جانتا ہوں مومن کا جسم تھکتا ہے، دل نہیں تھکتا. بے شک ماشاء اللہ. لہذا زیادہ دیر رحمت نہیں لینی. ویسے بھی جنریٹر کی آواز بھی زیادہ ہے، پتہ نہیں میری آواز پہنچے یا نہ پہنچے. اللہ پڑھے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج سادات کے گھر کے سامنے یہ مجلس ہو رہی ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ ہم گھر سے کیوں جلوس برآمد کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ. یہ گھر میں کیوں مجلس ہوتی ہے؟ آخر وجہ صرف اس لیے کہ جب نمرود نے ابراہیم کے لیے آگ جلائی تھی، ایک پرندہ اٹھا تھا جس نے چونچ میں پانی بھرا تھا، لے کے جا رہا ہے. دوسرے پرندوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں ابراہیم کے لیے آگ بجھانے جا رہا ہوں. سمجھو، آگ بجھانے جا رہا ہوں. تو پرندوں نے کہا یہ تیری چونچ میں کتنا پانی ہے، کیا اسی سے آگ بجھے گی؟ تو اس نے جواب دیا تھا سارے پرندوں کو، کہا مجھے بھی یقین ہے آگ نہیں بجھے گی، لیکن پر اتنا پتہ چل جائے گا کہ میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے. آج ہمیں بھی پتا ہے کہ مجلس سے انقلاب نہیں آئے گا، لیکن کم از کم اپنے گھر مجلس کرا کے اتنا تو بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین کے ساتھ خداوند متعال جس نے دنیا والوں کو بتایا کہ اگر صراط مستقیم پر آنا ہے تو ان 14 کی سیرت دیکھو، ان کا کردار دیکھو. اس لیے کہ جو میرا سیدھا راستہ ہے وہ ان کے کردار کا نام ہے. اور یاد رکھیے کہ راستے کی ہمیشہ 2 حدیں ہوتی ہے، 2 طرفیں ہوتی ہے. کوئی بھی راستہ ایک دائیں طرف
ایک بائیں طرف تو اللہ کی جو صراط مستقیم ہے ماشاء اللہ یہ آج ہماری چھٹی گفتگو ہے قرآن اور صراط مستقیم کے حوالے سبحان اللہ ماشاء اللہ ساتھ گفتگو ہے تو سنیں یہ جو اللہ کی صراط مستقیم ہے ماشاء اللہ اس کی بھی دو طرفیں ہیں ایک طرف کا نام ہے قربت اللہ اور دوسری طرف کا نام ہے مرضی محمد و آل محمد ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر یہ تو نہ ہو تو ساری عبادت بیکار بیکار اگر قربت اللہ نماز پڑھی لیکن آل محمد کی رضاعت نہیں تھی نماز بیکار روزہ بیکار حج بیکار اگر آل محمد کی رضاعت تھی لیکن اللہ کے تقرب کے لیے نہیں ریاکاری کے لیے تھی تب بھی بیکار محمد ماشاء اللہ سبحان اللہ اسی لیے اللہ نے اپنے راستے کے لیے دو لفظ استعمال کیے ماشاء اللہ صراط اور سبیل فرمایا کیا انا آزاد صراط مستقیم یہ ہے میرا سیدھا نام فاتبعوہ ہو اس کی اتباع کرو فلا تتبعوا السبل دنیا والوں نے جو راستے بنائے ہیں ان پر نہ چلنا فتفرق بکم عن سبیلہ اگر چلے تو کہا میری سبیل سے ہٹ جاؤ تو پروردگار تیری سبیل کہاں ملے گی سبحان اللہ سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ ماشاء اللہ آیت کا نشان 108 سبحان اللہ فرمایا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی میرا بھی ان سے کہہ دو میں چلتا جاتا ہوں اللہ کی سبیل بنتی جاتی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ کی سبیل کی طرح بلانے کہا کہ ہر ایک کو نہیں قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی اس اللہ کی سبیل کی طرف بلانے کا حق یا مجھے ہے یا اس کو ہے جو میرا مکمل اتباع کرے ماشاء اللہ سبحان اللہ یا میں بلاؤں گا یا وہ بلائے گا جو میرا مکمل اتباع کرے اور آپ مختلف مجالس میں سن چکے ہیں کہ پیغمبر کا مکمل اتباع کرنے والا کون ہے آپ سن چکے ہیں میں بطور تذکر عرض کر رہا ہوں وہ کون ہے جو مکمل اتباع کرنے والا ہے سورہ شعراء قرآن مجید کا 26واں سورہ سبحان اللہ آیت کا نشان 215 اللہ نے پھر فرمایا واقف جناح کا لمن اتبعک من المؤمنین میرا حبیب جب تیرا مکمل اتباع کرے اس کے لیے اپنا جانا جھکا دو تو جس کے لیے پیغمبر کا جانا جھک جائے وہ ہے مکمل اتباع کرنے والا تو پوری تاریخ میں 2 مرتبہ پیغمبر کا جانا جھکا یا فاتح مکہ کے دن علی کے لیے جھکا یا حسنین کے لیے عید کے دن جھکا تو پتہ چلا قرآن نے کہا کہ اللہ نے فرمایا میرا بھی دل سے کہہ دو میرے راستے کی طرف یا تو بلائے گا یا وہ جو تیرا مکمل اتباع کرے تو پتہ چلا کہ اس راستے کی طرف وہ پاکستان بلائے وہ ہے اللہ کی سبیل سلام پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور یہی وجہ ہے اللہ نے پھر فرمایا سورہ نحل میں وعلی اللہ قصد السبیل ومن جاہر ولو شاء لہداکم اجمعین اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی سبیل کی حفاظت کرے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبیل کی حفاظت کرے سورہ یوسف میں کہا پیغمبر اللہ کی سبیل اور پھر فرمایا یہ سبیل کیا ہے سورہ فرقان میں اللہ نے پھر فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربہ سبیلا ان سے کہہ دو میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا اگر دینا ہے تو سبیل پہ آ جاؤ ماشاء اللہ سبحان اللہ دینا ہے تو سبیل پہ آ جاؤ اور ادھر سورہ شورى میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا
इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता मगर ये कि मेरी कुर्बा से मोहब्बत करो। तो पता चला जो कुर्बा है वो सबील है, जो सबील है वो कुर्बा रसूल है। और अल्लाह ने सूरह ज़हर में कुरान मजीद का 76 नंबर सूरा माशाअल्लाह फरमाया इन्ना हदैना सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने हिदायत की है इन लोगों की किसकी तरफ? सबील की तरफ। इन्ना हदैना सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहो तो सबील की तरफ आओ शाकिर बन जाओ, चाहो तो सबील से मुंह मोड़ के काफिर बन जाओ। तो कुरान कह रहा है जो अल्लाह की सबील वो आले मोहम्मद, बेशक और जो आले मोहम्मद का किरदार वो अल्लाह की सिरात मुस्तकीम। लिहाजा अल्लाह ने फिर वादे किया क्या? जब सूरह ज़हर में आले मोहम्मद का तज़किरा है, जैसे तज़किरा किया कि नजर मानी, बच्चे बीमार हुए, रोजे रखे, रोटियां दी किसको? यतीम को, मिस्कीन को, असीर को। अब रोटियां दे दी, अल्लाह ने पूरा तज़किरा किया कुरान में, और तज़किरा करने के साथ अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना हाज़िही तज़किरतुन फमन शाअ इला रब्बिही सबीला। ये आले मोहम्मद का किरदार तज़किरा है। अब जिसका दिल चाहे इस सबील पे आ जाए। इन्ना हाज़िही तज़किरतुन फमन शाअ इला रब्बिही सबीला। आले मोहम्मद का किरदार तज़किरा, आले मोहम्मद की मोहब्बत तज़किरा। अब जिसका दिल चाहे अल्लाह की ये सबील पे आ जाए। अब कुरान में ये बता दिया ये आले मोहम्मद क्या है? तज़किरा। अब आए जरा आगे चले सूरह मुद्दस्सिर माशाअल्लाह फरमाया समालहुम अनी तज़किरा से मोड़े दीन, इन्हें क्या हो गया है? तज़किरा से मुंह को मोड़ के चले जा रहे हैं। कअन्ना मुहम्मद मुस्तनज़िरा, गोया ये वैसी गद्दे हैं फर्रत मिन कसवरा जो शेर को देख के भाग रहे हैं। सलाम करे मोहम्मद तो आले मोहम्मद तज़किरा सूरह ज़हर और सूरह मुद्दस्सिर फरमाया समालहुम अनी तज़किरा से मोड़े दी, इन्हें क्या हो गया है? तज़किरा से मुंह मोड़ के जा रहे हैं। कअन्नहुम हुमुरुन मुस्तनफ़िरा, गोया ये वैसी गद्दे हैं फर्रत मिन कसवरा, जो एक कसवरा के माने शेर, जो इसको देख के भाग रहे हैं। अगर कसवरा समझ में आ जाओ फिर गद्दे भी समझ में आ जाए। कुरान कह रहा है कि जो तज़किरा से मुंह को मोड़ के जा रहे हैं ये वैसी गद्दे हैं जो कसवरा से भाग रहे हैं। ये कसवरा क्या है? अगर कसवरा समझ में आ गया गद्दे भी समझ में आ जाए। हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जब तारीख पढ़ी खैबर के मैदान में मरहब ने कहा अन्नल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मैं वो जिसका नाम माँ ने मरहब रखा है। सामने से आवाज आई अन्नल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो जिसका नाम माँ ने हैदर रखा है। अन्नल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा वने तो हिजामिन वने तो कसवरा, मैं वो कसवरा हूँ जिसके सामने से गद्दे फरार करते हैं। मस्त कलंदर बातूल का शहर, काबे का गौहर, काबे का काबा, हसनैन का बाबा। आले मोहम्मद अल्लाह की सबील, आले मोहम्मद का किरदार तज़किरा, और जिसका दिल चाहे इस सबील पे आ जाए। और जो तज़किरा से मुंह मोड़े, कुरान ने कहा
وہ گویا پیشی کرتے ہیں جو ایک کسورا شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں. اب شیر کا تعارف خیبر میں ہوا. بے شک سبحان اللہ. آن الذی سمتنی امی حیدرا چلے تو حجامن والے سر کسورا، میں وہ ہوں جس کا نام کسورا ہے، جس کے سامنے سے کٹھے فرار کرتے ہیں. تو پتا چلا کہ خیبر کا میدان آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ جہاں ایک کسورا آیا تھا، ایک شیر تھا، تو پتا چلا علی ہے کسورا. اب جو بھی اس کے سامنے ہے نعرہ حیدری. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ آئے آل محمد کا تعارف ایسے نہیں ہوگا، قرآن تعارف کرائے گا. سبحان اللہ. عیسائی آئے رسول کے پاس آ کے کہنے لگے کہ یہ بتائیے آپ ہمارے عیسیٰ کو کیا جانتے ہیں؟ فرمایا وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، وہ صاحب شریعت ہے، وہ اللہ کے عبد ہے، معصوم ہے. اب تعارف کرا دیا. کہنے لگے ہم تو انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں. خدا کا بیٹا کہتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کا باپ نہیں معلوم. اگر آج کا مولوی ہوتا تو وہ یہی جواب دیتا کہ بھائی جس کا باپ معلوم نہ ہو ہم اس کو خدا کا بیٹا سمجھتے جائیں. نہیں، شکست تو ہو جاتی عیسائی کو، گریبان میں منہ دے کے چلا جاتا، لیکن یہ شرافت تبلیغ نہیں ہے. اس لیے کہ نبی پہ تہمت آ رہی ہے، نبی پہ تہمت آ رہی تھی. تو اس لیے جب انہوں نے کہا نبی کچھ نہیں بولے، محمد رسول خاموش، قرآن بولا. ماشاء اللہ. اتنا مسئلہ عیسیٰ اللہ کا مسئلہ آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکون. آدم عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. جیسے آدم کو خلق کیا کہا ہو جا، ہو گیا. تو اسی طرح عیسیٰ کو خلق کیا. اب ایک مرتبہ عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا تیار. اب قرآن پورا علم ہے نا. اب آیت آ گئی، نہیں مان رہا. اچھا تو پروردگارا نہیں مان رہا تو چھوڑیے. کہا نہیں، قرآن سے نہیں مان رہا نا، ہم کسی اور طریقے سے منوا لیں گے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. کسی اور طریقے سے منوا لیں گے. کیا؟ کہا میرا حبیب سے کہہ دو کیا فمن حاجہ کا فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا نادعوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجد لعنۃ اللہ علی الکاذبین. میرا حبیب سے کہہ دو اب تم بھی میدان میں بیٹوں کو لاؤ، میں بھی لاتا ہوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تم بھی نفسوں کو لاؤ، میں بھی لاتا ہوں. تم بھی آؤ، میں بھی آتا ہوں. تم بھی نساء کو لاؤ، میں بھی لاتا ہوں. اچھا تو پروردگارا جب قرآن آ چکا نہیں مان رہے تو چھوڑیے، علم تو آ چکا نا. ہمارے خدا کا ہی نہیں، ہم منوا کے رہیں گے. ماشاء اللہ. منوا کے رہیں گے. تو کیا کہا؟ اب مبینہ ہوگا، اب مبینہ ہوگا. تو پتا چلا اگر اللہ کے نزدیک قرآن کافی ہوتا تو کہتا بس قرآن آ گیا نا. نہیں مان رہے تو نہ مانے. اچھا رسول کے نزدیک اگر قرآن کافی ہوتا تو کہتے بات ٹھیک ہے، علم آ چکا، آیت آ گئی. نہیں مان رہے تو نہ مانے. اچھا اور جب تک آل محمد نہیں گئے تو عیسائی مانے نہیں مانے. تو پتا چلا قرآن نہ اللہ کے نزدیک کافی ہے، نہ رسول کے نزدیک کافی ہے، نہ کافر کے لیے قرآن کافی ہے. تو اور کون ہے جن کے لیے قرآن کافی ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ. کیا کو سلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاء اللہ. آئے ایک مرتبہ رسول مبہلا کے میدان میں جیسے آئے، ادھر عیسائی راہب نے اپنے جوانوں کو کہا کہ کون آئے؟ کہا مسلمانوں کا رسول آیا ہے. کہا اچھا
جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے یا اہل بیت کے ساتھ آیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گئے واپس پلٹے, کہا وہ اپنی اہل بیت کے ساتھ آئے. عیسائی راہب کہتے ہیں کہ اب ہم مباہلہ نہیں کریں گے. بھائی کیوں؟ وجہ اس لیے کہ اہل بیت کے ساتھ آیا ہے. یعنی اگر ساتھیوں کے ساتھ آتا تو مباہلہ کرتے. کیوں؟ اس لیے کہتے کہ وہ بھی تو ہم جیسے ہیں. لیکن جب اہل بیت کا نام سنا تو اب مباہلہ نہیں کریں گے. جوان اکڑ گئے, عیسائی راہب سے کہنے لگے کہ آپ کیوں نہیں مباہلہ کریں گے. اب وہ عیسائی عالم کہہ رہا ہے وجہ یہ ہے انی لارا کو چوئے ہیں, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. تو اب جب یہی ہوتا ہے جوانوں کہ عیسائی پہچان گئے کہ سچے کون ہے, آج مسلمان نہ پہچان گئے. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. دشمن سے لانا توجہ فرمائیں نا آپ نے کہ عیسائی گواہی دے رہا ہے کہ یہ چہرے ایسے ہیں اگر یہ پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اللہ اکبر. تو دشمن گواہی دے رہا ہے یہ ہے سچے. اور اللہ نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ سچے کون ہیں؟ بس دو جملے آپ کی رحمت سما. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ چہرے کون سے دیکھے عیسائی نے؟ کون سے چہرے دیکھے؟ دیکھو رسول کا چہرہ, علی کا چہرہ, حسنین کا چہرہ. رسول کا چہرہ پہلے دیکھ چکا ہے, علی کا چہرہ دیکھ چکا ہے, اور بطول ہے نقاب میں, بطول نقاب میں ہے. تو نئے چہرے کون سے ہیں جن کو دیکھ کے کہہ رہے اب مباہلہ نہیں کریں گے؟ تو نئے چہرے حسن اور حسین کا چہرہ ہے جن کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ ایسے چہرے ہیں. اور انہی کا انہی چہروں کا تعارف کرایا. اللہ نے جب ابراہیم نے کعبہ بنایا اور دعا مانگی کیا کہ ربنا آئے ہمارے رب فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم کہ لوگوں کے دلوں میں میری ذریت کی محبت ڈالتے. ماشاءاللہ. ابراہیم نے دو کام کیے, کعبہ بنایا اور دعا مانگی کہ لوگوں کے دلوں میں میری ذریت کی محبت ڈال دے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ ہے. مشرق میں اللہ, مغرب میں اللہ, شمال میں اللہ, جنوب میں اللہ. بھائی جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر طرف اللہ ہے, جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ ہے, تو پھر کسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لو. جب ہر طرف اللہ ہے تو پھر کسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لو. تو کہا نہیں, قیمتیں سب میری ہیں, سر کو ادھر جھکاؤ جہاں میں جھکاؤ. ماشاءاللہ. قیمتیں سب میری ہیں. کا تین طرف باطل, ایک طرف جھکاؤ گے تو نماز صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. تین طرف باطل, ایک طرف جھکاؤ گے تو نماز صحیح. تو اب دو کام کیے ابراہیم نے, کعبہ بنایا, دعا مانگی کہ لوگوں کے دلوں میں میری ذریت کی محبت ڈال دے. تو دو کام جیسے ابراہیم نے کیے, دو کام اللہ نے کیے. سر جھکوائے بیت کی طرف, دل جھکوائے اہل بیت کی طرف. ماشاءاللہ
سبحان اللہ سر جھکوائے بیت کی طرف، دل جھکوائے اہل بیت کی طرف۔ اب نہیں معلوم کہ بیت کی حد کہاں ختم ہے اور کہاں سے حرم شروع ہے۔ ایک طریقہ رہ جوا کہ بیت کے اوپر چادر ڈال دی جائے، ماشاء اللہ جو چادر کے نیچے آ جائے یہ ہے بیت، سبحان اللہ جو باہر ہے وہ ہے حرم۔ یہی طریقہ رسول نے کیا، کہا جو چادر کے نیچے آ گئے یہ ہے اہل بیت، ماشاء اللہ سبحان اور اللہ باہر جو ہے وہ حرم ہے، اہل بیت نہیں۔ اور رسول نے ایک اصول دیا عبادت کا، بس آخری حدیث رسول نے کیا فرماتے ہیں؟ النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ماشاء اللہ النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی العالم عبادت، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الوالد عبادت، والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو چار اصول دیے عبادت کے رسول نے، کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت، والد کو دیکھنا عبادت۔ یہ چاروں کی باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کعبے کو دیکھو تو والد کو نہیں دیکھ سکتے، اگر والد کو دیکھو قرآن کو نہیں دیکھ سکتے، اگر قرآن کو دیکھو عالم کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک دن میں ایک عبادت ہوگی، سمجھو۔ ماشاء اللہ اب رسول نے کہا اگر چاہتے ہو چاروں کی باتیں اکٹھی ہو جائیں تو کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں، ماشاء اللہ انا و علی آباؤ حاضر امہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علی عالم ہے، علی باپ ہے۔ القرآن و علی و علی مع القرآن، علی قرآن ہے کہ علی ماتلوں کا مثل الکعبہ، اے علی تو کعبہ ہے تو علی والد، علی عالم، علی قرآن، علی کعبہ۔ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھ لو، قرآن کی عبادت بھی ہے، کعبے کی بات۔ کعبہ علی کا ہے، کعبہ علی کا ہے، زمانہ علی کا ہے، قرآن دراصل افسانہ علی کا ہے۔ بروز محشر ہمیں جہنم کا ڈر نہیں، کیوں؟ جنت جو بیچتا ہے دیوانہ علی کا ہے۔ آپ حضرات کے جذبہ محبت کو دیکھتے ہوئے اب میں چاروں ایک حدیث اور بیان کروں۔ دیکھو میرا نبی وہ ہے جس نے ہر ایک کو اپنا جانشین نہیں بنایا، بلکہ اسے بنایا جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی مدینے کے گھر سے باہر نکلے، سلیمان ساتھ ہے۔ ایک جگہ پہ سلیمان کیا دیکھتے ہیں کہ چیونٹیاں زمین سے نکل رہی ہیں۔ سلیمان کہتے ہیں مولا میں چاہتا ہوں ذرا ان چیونٹیوں کی بات سنو۔ تو جو سلیمان نبی کو معجزہ ملا تھا کیا مجھے مل سکتا ہے؟ علی فرماتے سلیمان مشکل کشا کے ساتھ رہ کر پھر مشکل میں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھبراتے کیوں ہو؟ جاؤ میں نے وہ معجزہ تمہیں عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ گئے سلیمان، کہنے لگے چیونٹی کو اٹھایا۔ اب کیا دیکھتے ہیں وہ چیونٹی آواز دے کے کہہ رہی ہے ساری چیونٹیوں کو اخرجوا من مساکنکم، سبحان اللہ۔ جلدی جلدی اپنے دلوں سے نکلو۔ سلیمان کہتے یا علی مجھے تعجب ہو رہا ہے، جب سلیمان نبی کا لشکر آ رہا تھا
وَإِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ جیسے وادی پہ پہنچا تھا چیونٹیوں کی وادی پہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم تو چیونٹی کو اٹھایا تھا سلیمان نے کہا کہ تو کیا کہہ رہی تھی تو چیونٹی نے کہا وہ قرآن نے اپنے اندر نقش کیا چیونٹی نے جواب دیا تھا کیا یہ کہہ رہی تھی اے چیونٹیو جلدی جلدی اپنے گھروں میں چلی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور روز کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے یہ سورہ نمل کی آیت ہے اقبال کی اب ایک مرتبہ یہ سلیمان صحابی کہہ رہا ہے یہ عالم میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس وقت تو چیونٹی نے یہ کہا تھا جلدی جلدی چلی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو یہ سلیمان تمہیں روند ڈالے اب میں جا کے چیونٹی کو اٹھاتا ہوں جیسے اٹھایا اب دیکھا تو کیا کہہ رہی ہے ساری چیونٹیوں کو پکار کے کہہ رہی ہے یا ایھا النمل اخرجوا من مساکنکم اے چیونٹیوں جلدی نکلو یا الذی النظر الی وجه عبادہ اب وہ آ رہا ہے جس کے چہرے کو دیکھ رہا ہے چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نعرہ ناری کہیں ایسا نہ ہو چیونٹی کہہ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی چیونٹی اگر اس زیارت سے محروم رہ گئی تو مجھے کہے گی تو اس لیے سب کو پکار کے کہا جلدی جلدی اپنے بلوں سے باہر نکلو اب وہ آ رہا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یہ بڑی عظیم عبادت ہے علی کے چہرے کو دیکھنا اچھا تو وہ روایت آپ نے سنی ہوگی جناب المدد کی مولوی صاحب کل پرسوں بیان کر رہے تھے امام بارگاہ میں کہ رسول آئے اپنی بیٹی کے گھر ایک دفعہ گئے تھے لیکن ایک وہ وقت تھا کہ جب اپنی بیوی کے گھر آئے خلیفہ اول کی بیٹی کے پاس آئے تو ایک مرتبہ بیٹھ گئے تھوڑی دیر گزری علی ڈھونڈتے ہوئے رسول کو آئے سبحان اللہ ماشاء اللہ رسول نے کہا اپنی اس زوجہ محترمہ سے کہ وہ علی کو میرے پاس بلا لو علی بھی آ گئے اتنے میں خلیفہ اول آئے ان کو بھی بٹھا دیا اب بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ رسول کی زوجہ روایت کرتی ہے کہ کچہری ہو رہی ہے دوران کچہری میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ میرا بابا بات رسول سے کرتا ہے دیکھتا علی کی طرف بات مجھ سے کرتا ہے دیکھتا علی کی طرف ہے رسول کے سامنے پوچھا کہ بابا میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی اصول یہ جیسے بات کی جائے اسی کی طرف دیکھا جائے آپ دیکھ رہے علی کی طرف اب رسول بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہا بیٹی کیا تم نے رسول سے نہیں سنا النظر الی وجه علی عبادہ کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اب رسول وہیں بیٹھے ہوئے تھے رسول فرماتے ہیں اچھا آپ نے صرف اتنا سنا ہے کہ صرف علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے ارے میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ذکر علی سے بھی علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے تو ساتھ ہی بتا دیا گویا اگر تم 40 ہجری کے بعد علی کا چہرہ نہ دیکھ سکو تو اس کی عبادت سے میں محروم نہیں رکھنا چاہتا ذکر علی عبادت علی کا ذکر کرو تو عبادت ہے اچھا اگر حجاج بن یوسف کا دور ہو متوکل کا دور ہو صدام کا دور ہو علی کا نام بھی نہ لے سکو تو پھر بھی میں محمد تمہیں اس کی عبادت سے معلوم نہیں رکھنا چاہتا تو علی عبادت علی کی محبت دل میں رکھو تو عبادت ہے گرامی یاد رکھیے کہ یہی علی ہے جس کے بیٹے بے دردی کے ساتھ مارے گئے
اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، جب امام حسن کا جنازہ واپس قبرستان سے آیا تھا تو اس وقت ایک مرتبہ بہن نے کہا تھا بھیا حسین اس طرح تو کسی پردیسی کا جنازہ بھی واپس نہیں آتا۔ کہتی ہیں بھیا میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ حسین کہتے ہیں بہن زینب یہ باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے آؤ میرے ساتھ مل کے تیر نکال لیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، اسی حسن کی ایک نشانی ہے جس کا نام قاسم ہے۔ آج جگہ جگہ پہ اس شہزادے کی مظلومیت کی زیان ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھو اگر کسی کا کوئی باپ مر جائے، کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو بیوہ کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے وہ یتیم۔ کیا ہے؟ یہی کہتی ہے چلو ٹھیک ہے میرا بیٹا تو ہے، جوان ہوگا، اس کی شادی کروں گی، اس کے شادی کر کے بہو گھر میں لے آؤں گی، میرا گھر پھر آباد ہو جائے گا۔ عزادارو، ساری زندگی یہی آرزویں بناتی رہی قاسم کی ماں۔ کہتی ہے میرا بیٹا قاسم تو ہے، جوان ہوگا، میں اس کی شادی کروں گی، میرا گھر پھر آباد ہو جائے گا۔ ہر سال قاسم کی شادی کے جوڑے تیار کرتی تھی۔ عزادارو، جب سال گرہ کا دن آتا تھا کیا کرتی؟ ایک مرتبہ قاسم کا ہاتھ پکڑ کے وہاں جاتی جہاں بہن بھائی بیٹھے ہوتے، کہتی آقا میں قاسم کی نکرانی ہوں، یہ آپ کا ہے، اس کی سالگرہ اپنے ہاتھ سے مناؤ، اس کی خوشی اپنے ہاتھ سے مناؤ۔ عزادارو، بس 8واں سال گزرا، 9واں سال گزرا، عزادارو سال گزرتے رہے، قاسم کی ماں کی امیدیں بڑھتی رہی۔ ایک مرتبہ وہ وقت آ گیا، کہتی ہیں کہ آقا، حسین سے کہہ رہی ہے آقا اس کی شادی میں نے نہیں کرنی، یہ آپ کا ہے، اس کی شادی آپ ہی کریں گے، میں تو اس گھر میں کنیز ہوں۔ عزادارو، بس بی بی کی یہ امید ہے یا اتنے میں محرم کا چاند نمودہ ہے۔ تو محرم کو کربلا میں پہنچی، قاسم ساتھ ہے، عزادارہ نے حسین، بس بی بی کو پتا چلا کہ اب میرے بیٹے کی شادی بڑے انوکھے رنگ میں ہوگی۔ وہ جو شادی کے جوڑے تیار کر کے لائی تھی نا، ہر روز کہہ رہی ہے میرا بیٹا یہ جوڑا پہن کے ذرا اپنی ماں کے سامنے چل، میرے دل کی آواز پوری ہو جائے۔ میرا بیٹا میرا یہ بھی جوڑا پہن کے ماں کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بڑی اچھا غصہ دے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، دعا کیا کرو کسی بیوہ کا یتیم جنگل میں اجڑ نہ چاہے۔ عزادارو، بس بی بی کی حسرت ہر روز نیا جوڑا نکالتی، میرا بیٹا یہ بھی پہن، میرا بیٹا یہ بھی پہن لے۔ عزادارہ نے حسین جب 10ویں کی رات آئی، ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے،
ایک مرتبہ حسین بہن زینب کے پاس آئے. بی بی کہتے آقا کل کے دن کے لیے کیا ٹھہری؟ فرماتے ہیں کیا کریں جنگ ہوگی. بی بی کہتے اپنے سپاہیوں کو آزما لیا ہے؟ کہا کہ ہاں آزما لیا ہے. کہا ذرا آؤ چلیں ذرا دیکھیں کل کے آنے والے دن کے لیے کتنا تیار ہے. اب بس ایک جملہ بہت بڑا دردناک ہے. جب میں نے تاریخ میں پڑھا یہ بہن بھائی آدھی رات ڈھل چکی ہے, خیمے کے باہر سے گزرتے چلے جا رہے ہیں, یا ایک خیمے کے اندر سے 3 آوازیں آ رہی تھی. بہن بھائی باہر رک گئے, دروازے کے باہر رک گئے خیمے کے. کیا آوازیں تھی؟ ایک آواز آ رہی تھی علی اکبر کل میدان سب سے پہلے میں جاؤں گا, اس لیے کہ تو ہے میرے آقا کی آنکھوں کا نور. اگر تو پہلے چلا گیا میرے آقا کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا. دوسری آواز ہے چچا پاس آپ سچ کہتے ہیں لیکن میدان پہلے میں جاؤں گا. آپ ہیں میرے بابے کی کمر کا دور, اگر آپ پہلے چلے گئے میرے بابے کی کمر کا دور ختم ہو جائے گا. رونے والوں بہن بھائی خیمے کے باہر سن رہے ہیں. ایک تیسری آواز آئی چچا بات آپ سچ کہتے ہیں علی اکبر کے چلے جانے سے میرے آقا کے آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا. علی اکبر آپ بھی سچ کہہ رہے ہیں چچا عباس کے چلے جانے سے میرے آقا کی کمر کا دور ختم ہو جائے گا. اگر اجازت ہو تو میں بولوں میں ہوں یتیم, میری ماں ہے بیوہ, میرا بابا ہے مدینے. اگر اجازت ہو تو پہلے میدان میں جاؤں گا. میرے جانے سے نہ چچا کی کمر کا دور ختم ہوگا نہ آنکھوں کا نور ختم ہوگا. آج رکو مل اللہ مسئلہ میرے مولا نے جب خطبہ دیا آخری رات کا وقت ہے, فرماتے ہیں کل جو مرد رہے گا مارا جائے گا, جو عورت رہے گی قید ہو جائے گی. الادر یہی 13 سال کا بچہ کھڑا ہوا, کہتے چچا جنہوں نے کل شہید ہونا ہے کیا اس لسٹ میں میرا نام بھی ہے؟ فرماتے ہیں قاسم اس میں صرف تیرا نام نہیں, اس میں تو اصغر کا نام ہے. الادر اصغر کا نام آنا تھا. قاسم ایسے تڑپا جیسے پرندہ تڑپتا ہے. کہتا ہے چچا اصغر تو ماں کی گود میں ہے, کیا یہ لعین خیموں میں چلے آئیں گے؟ کیا یہ لعین خیموں میں چلے آئیں گے؟ حرمت رسول کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے. مسئلہ جب تشریح کا دن آیا ایک مرتبہ بی بی ام سلمہ کہتی ہے اما فضا ذرا میرے قاسم کو اندر بولا. جب قاسم اندر آیا بی بی کہتے قاسم کیوں دیر کر رہے ہو؟ کہا اما میں کیا کروں, میں جاتا ہوں چچا میری پریشانی چوم کے آسمان کی منہ طرف کر کے رونے لگ جاتا ہے. کہتا ہے میرا مالک کیا مجھ پر یہ وقت بھی آنا تھا کہ 13 سال کا یتیم موت کی اجازت مانگے؟ اجروں کو ملنا بس ارادہ رو بی بی کے ایک مرتبہ پھر جا. اب قاسم کیا, کہتے ہیں آقا مجھے اجازت دے. ارادہ رو ایک مرتبہ میرے مولا نے دونوں بازو قاسم کے گلے میں ڈالے. فجعل یبکیان حتی خشع علیہما. صاحب مکہ لکھتے ہیں چچا بھتیجا اتنا روئے دونوں بے ہوش ہو گئے. ارادہ رو جب کوئی بے ہوش ہو جائے کیا کرتے ہو؟ پانی ڈالتے ہو نا. ارے زینب کے پاس پانی نہیں ڈالے.
अनादारो कासिम आया, बीवी कहती है कासिम अभी तक इजाजत नहीं मिली। कहा माँ मैं क्या करूँ? अच्छा, बीवी कहती है कासिम खोल तावीज जो तेरे बाबे ने बताया था। अनादारो अब जो तावीज खोला लिखा हुआ था हुसैन करबला में मैं नहीं होगा, ये मेरी कुर्बानी कबूल कर, अजर कमल अल्लाह। बस अनादारो एक मरतबा मेरे मौला ने रुका पड़ा, जन्नतुल बकी की तरह मुंह मोड़ गया, कहते हसन तेरे बड़े एहसान है, मेरा ये वक्त तुम्हें याद था। अनादारो बीबी उठी, एक हाथ में अच्छा का सहारा लिया, दूसरे हाथ से कासिम का पास उठा, जहाँ हुसैन थे वहाँ गई, मेरे आका खड़े हुए, कहते भरजाई आज तक किसी के घर न जाने वाली मुझे बुला लिया होता। बीवी कहते आका आज अगर हसन होता मुझे ना आना पड़ता। आका मैं सवाली बन के आई हूँ, मेरे कासिम को इजाजत दे दो। अनादारो मिल गई इजाजत। फरमाते भरजाई ना घबरा, तेरा बेटा ऐसे रंग में शहीद होगा। हर माँ अपने बेटे पे रोएगी, बहन करेगी, तेरा बेटा ऐसी हालत में आएगा तू पहचान नहीं सकेगी। अनादारो मेरे मौला ने कासिम का कमीज कफन की तरह बनाया, दस्तार बनाई, जब आखिरी बेच दिया फरमाते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अनादारो बस कासिम चला, जैसे कासिम चला मैदान की तरफ गया, बस जाना था, कहीं से तीर आए, कहीं से नेज़े आए, कहीं से पत्थर आए। अनादारो कासिम जब तीर से गिरा, चाचे को नहीं पुकारा, ये वाहिद शहीद है, कहते अम्मा में गिर गया, अम्मा में गिर गया। भगवान जल्दी से आई, कहते आका जल्दी जाइए मेरा बेटा गिर गया। अनादारो हुसैन आए, जैसे ही फौजें भागी, घोड़े की टांगों के नीचे काटे। अनादारो दाएं की फौजें बाएं, बाएं के घोड़े दाएं करा, कासिम तस्लीम हुआ। अब जो हुसैन आए, अनादारो कासिम तस्लीम हो चुका है। हुसैन सर उठाते हैं पाँव गिर जाते हैं, पाँव उठाते हैं सर गिर जाता है। हुसैन ने हवा बिछाई, ऐसे बैठे जैसे उजड़े हुए बाल का माली गोली इकट्ठे करता है। मेरे मौला ने टुकड़े इकट्ठे किए, रोने वालों बस मजलिस तमाम हो गई। जब जो मैं कहूँगा हुसैन ने गठरी बांधी, उठाते लाए, फरमाते सैना चला तेरी अनादारो ज़ैनब ने क्या देखा, खैमे के अंदर टकरे मारे, बीवी कैसे भर जाएगी, बेटे को नहीं मिल रहा। बीवी कहती है ज़ैनब मैं क्या करूं, जब से मेरा कासिम किया मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अनादारो बीवी आई, एक मरतबा कहती है आका क्या मेरे बेटे ने वफा नहीं की कि उसकी लाश नहीं लाए हो? बस ये सुनना था। फरमाते लैला जरा मेरी भरजाई का दाया बाजू पकड़ो, रुबाब फरमाते दूसरा बाजू पकड़ो, सैनाब जरा इनके सीने पे हाथ रखो। अब सामने गठरी रखी, कबर जाई ना वही अनादारो की बेटी की हजरत थी ना कि मैं बेटे को
شادی کروں گی، میں بہو گھر میں لے آؤں گی۔ اب آج مومن اسی لیے میڈھی اٹھاتے ہیں، ارے بیوی تیری حسرت پوری نہ ہو سکی، تیری خواہش کی میں قاسم کو میڈھی لگا دی، آج ہم میڈھی لے کے چل رہے ہیں، ارے بیوی تیری حسرت کو آج ہم پورا کریں گے، تیری خواہش کی قاسم میرے کو میڈھی لگی۔ بس ایک مرتبہ بیوی نے گٹھڑی کھولی، ٹکڑے نظر آئے کہ آؤ بیوی آؤ، اور میرے قاسم کا ٹھیلا کہو، میرے قاسم کی شادی ہو، ماتا میں حسین یا حسین۔